خدا کے لیے دروازہ کھولو، کوئی ہے باہر، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز کوئی میری مدد کرے۔ زمر کی آواز حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے لگاتار چیخ رہی تھی، لیکن باہر سے آنے والی موت جیسی خاموشی نے اس کا کلیجہ منہ کو لا رکھا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دوبارہ دروازے پر ٹھوکر مار کر کھولنے کی کوشش کی، مگر باہر سے لگی کنڈی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ شاپنگ مال کے اس ویران راہداری والے واش روم میں محض منہ دھونے کے لیے آئی تھی، جہاں روبینہ اسے زبردستی برائیڈل فیشل کے لیے لائی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ اندر گئی، بجلی کا مین سوئچ آف ہو گیا اور کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اندھیرے نے اسے نگل لیا تھا۔ اس کا موبائل باہر پرس میں تھا جو روبینہ کے پاس تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا قیامت ٹوٹ چکی ہے، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ آج رات اس کا نکاح تھا اور وہ یہاں اندھیرے، حبس اور تنہائی میں قید ہو چکی تھی۔ اس نے وحشت سے دیوار پر سر مارا، بابا بابا مجھے بچا لے۔ اس کی چیخیں بند کمرے میں گونج کر واپس اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس وقت وہ یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، باہر پولیس پورے مال کو بم کی اطلاع ملنے پر سیل کر چکی تھی۔ روبینہ کی چال اور ہمدان کی دھمکی کے درمیان وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی مال کے شیشے چمکنے لگے، مگر زمر کی دنیا تو تاریک ہو چکی تھی۔ مال کے مین گیٹ کا تالا کھلا تو صفائی والا عملہ اندر داخل ہوا۔ او بھائی ادھر آؤ، یہ واش روم کا دروازہ کس نے باہر سے بند کیا ہوا ہے؟ جمعدار نے حیرت سے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی جو لڑکی باہر گری، اس کی حالت دیکھ کر وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ زمر کا کاجل بہہ کر گالوں پر جم چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور قیمتی جوڑا شکنوں سے بھر چکا تھا۔ بی بی آپ ٹھیک ہیں؟ صفائی والے نے گھبرا کر پوچھا۔ زمر نے لڑکھڑاتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اچانک اسے یاد آیا، نکاح، میرا نکاح۔ وہ کسی پاگل کی طرح اٹھی اور ننگے پاؤں ہی مال کے باہر کی طرف بھاگی۔ ٹیکسی والے نے اس کے حلیوں کو دیکھ کر رکنے سے انکار کیا، مگر اس نے زبردستی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شاہ ہاؤس لے چلو، جتنے پیسے مانگو گے دوں گی، بس مجھے گھر پہنچا دو۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ دعا مانگ رہی تھی کہ کاش یہ سب ایک برا خواب ہو، کاش بابا ناراض نہ ہوں، کاش وہ یقین کر لیں۔ لیکن جب ٹیکسی گھر کے گیٹ پر رکی تو وہاں لگے شامیانے اکھڑ چکے تھے، دیگیں الٹی پڑی تھی اور کرسیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ موت کسی خاموشی میں اندر داخل ہوئی تو سامنے لاؤنج میں قاسم شاہ پتھر کا مجسمہ بنے بیٹھے تھے۔ بابا! زمر کی آواز بمشکل نکلی۔ قاسم شاہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت نہیں بلکہ وہ نفرت تھی جو انسان اپنے بدترین دشمن کے لیے رکھتا ہے۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ زمر ان کے قدموں میں گرنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ نے اسے زمین پر دے مارا۔ خبردار، جو مجھے بابا کہا، مر گئی ہے میری بیٹی، تم جیسی بے حیا کو تو قبر بھی نصیب نہ ہو۔ قاسم شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ زمر درد سے کرائی، بابا خدا کی قسم میں بھاگی نہیں تھی، میں قسم کھاتی ہوں میں مال میں پھنس گئی تھی۔ قاسم شاہ نے کاغذ کا ٹکڑا اس کے منہ پر مارا۔ جھوٹ مت بولو، یہ خط تمہارے بستر سے ملا ہے جس میں تم نے لکھا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ جب وہ چھوڑ گیا تو واپس آ گئی۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ یہ وہی کاغذ تھا جس پر روبینہ نے کل کالج کے اسائنمنٹ کے بہانے اس سے دستخط کروائے تھے، لیکن اوپر کی تحریر روبینہ نے بعد میں لکھی تھی۔ بابا یہ دھوکہ ہے، میں نے نہیں لکھا یہ۔ اس وقت پھپھو رقیہ تیز تیز چلتی ہوئی آئیں اور جلتی پر تیل چھڑکا۔ دیکھا بھائی جان، میں نہ کہتی تھی یہ بھی بڑی والی کے نقش قدم پر چلے گی۔ ساری رات غائب رہ کر اب یہ کس منہ سے صفائیاں دے رہی ہیں؟ نکالو اسے گھر سے ورنہ پورے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ قاسم شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے زمر کو بازو سے پکڑ کر مین گیٹ کی طرف دھکا دیا۔ نکل جاؤ، آج کے بعد تمہارا نام بھی لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ زمر گیٹ کے باہر سڑک پر گری، دروازہ اس کے منہ پر بند ہو چکا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کی نظریں زمر کے وجود کو چھلی کر رہی تھیں۔ دوپٹہ پھٹ چکا تھا، پاؤں زخمی تھے، لیکن اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، حمدان ملک،
یہ اسی نے کیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جب ہمدان نے اسے روک کر کہا تھا کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ نفرت کی ایک شدید لہر اس کی آنسوں خشک کر چکے تھے۔ وہ بدلے کی آگ میں جلتی ہوئی سیدھا ہمدان انٹرپرائزز پہنچی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ کسی آندھی طوفان کی طرح ہمدان کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہمدان اپنی کرسی پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ سامنے کھڑی زمر کی حالت دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے چہرے پر خراشیں تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ ہمدان اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ زمر، اس کے لہجے میں صدمہ تھا، لیکن زمر نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ چیخی۔ ہمدان نے اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ حیرت سے اس کے بازوؤں پر پڑے نیل کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ شادی نہیں ہونے دو گے۔ مبارک ہو ملک ہمدان، تم جیت گئے۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری عزت نیلام ہو گئی۔ خوش ہو اب تم؟ زمر نے اسے زور سے دھکا دیا اور خود گھٹنوں کے بل قالین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمدان کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے تو صرف نکاح رکوانے کا سوچا تھا۔ اس نے روبینہ سے کہا تھا کہ اسے کچھ دیر روکے رکھے، لیکن زمر کی یہ حالت اس کے پلان کا حصہ نہیں تھی۔ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غضبناک ہو کر گرجا مگر زمر نے نفرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اداکاری مت کرو، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، نفرت۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ ہمدان نے حیرت سے دہرایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اتر آئی تھی۔ زمر کا وہ جملہ اسے ماضی کے ان دریچوں میں لے گیا جہاں سے اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔ یہ نفرت یکدم پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کے بیچ تو شاہ پیلس کی اونچی دیواروں کے سائے میں بہت پہلے بوئے جا چکے تھے۔ کہانی حال کے اس پرتشدد موڑ سے سرک کر ماضی کے ان دنوں کی طرف لوٹ گئی جب زمر قاسم شاہ کی فرما بردار بیٹی بننے کی کوشش میں خود کو مٹا رہی تھی۔ شاہ پیلس میں خاموشی کا راج تھا، مگر یہ سکون نہیں، خوف کی خاموشی تھی۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی آرٹس کالج کا داخلہ فارم حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب قاسم شاہ کمرے میں داخل ہوئے، ان کا قداور سراپا روب دار آواز گھر کے در و دیوار کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے تمہارا داخلہ سائنس فیکلٹی میں کروا دیا ہے۔ ہمارے خاندان کی بیٹیاں مصور نہیں بنیں گی، ڈاکٹر بنیں گی یا بزنس وومن۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ زمر نے لب بھینچ لیے۔ وہ اپنی بڑی بہن زمل کا انجام دیکھ چکی تھی، جس نے اپنی پسند کی خاطر گھر چھوڑا تو باپ نے اس کا نام تک زبان پر لانے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ زمل نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اپنے بابا کا مان رکھنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے خوابوں کا گلا ہی کیوں نہ گھونٹنا پڑے۔ جی بابا، جیسے آپ کی مرضی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ قاسم شاہ کے سخت چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی لہر دوڑی، مگر دروازے کی اوٹ میں کھڑی پھپھو رقیہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زمر کی یہ شرافت ہی اس کے گلے کا پھندا بنے گی۔ رقیہ بیگم کا مشن صرف ایک تھا، اپنے نکمے اور آوارہ بیٹے شمیز کی شادی زمر سے کروا کر شاہ پیلس کی دولت پر قبضہ کرنا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر وہ پان چباتے ہوئے قاسم شاہ کے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ بھائی جان، میں تو کہتی ہوں لڑکیوں کو زیادہ پر مت نکالنے دیں۔ زمل نے جو کیا وہ بھول گئے کیا؟ اب زمر بھی جوان ہو رہی ہے، کالج جائے گی، ہوا لگے گی۔ اس سے پہلے ہی یہ بھی کوئی گل کھلائے، اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ میرا شمیز تو ہے ہی گھر کا بچہ۔ قاسم شاہ اخبار پڑھتے ہوئے رک گئے، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ شمیز کی پہلی بیوی اسے طلاق دے کر جا چکی تھی اور وہ جوئے اور شراب کا عادی تھا، مگر رقیہ بیگم نے بھائی کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ زمر جو کچن سے چائے لے کر آ رہی تھی، یہ سن کر دہل گئی۔ وہ شمیز سے نفرت کرتے تھے، اس کی ہوس بھری نظریں اسے اپنے جسم پر رینگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں ابھی اس بارے میں نہیں سوچ رہا رقیہ، پہلے اسے پڑھنے دو۔
اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تاکہ کل کو کوئی اسے دبا نہ سکے۔ قاسم شاہ نے بات ٹال دی، مگر زمر جانتے تھے کہ پپو بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانیں گے۔ کالج میں ان کی دوستی روبینہ سے ہوئی، جو بظاہر بہت معصوم اور ہمدرد تھی۔ زبر نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ روبینہ سانپ کی وہ قسم ہے جو ڈسنے سے پہلے لوری سناتی ہے۔ وقت نے پڑ لگا کر اڑان بھری اور زمر بزنس کی ڈگری مکمل کر لی۔ قاسم شاہ چاہتے تھے کہ وہ عملی زندگی کا تجربہ حاصل کر لے، اسی لیے انہوں نے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون ملک ہمدان کے آفس میں اس کی جاب کروا دی۔ ہمدان کا آفس شہر کی سب سے بلند عمارت میں تھا، جہاں کا ماحول انتہائی پروفیشنل اور سخت تھا۔ زمر نے پہلے دن سے ہی خود کو نقاب میں چھپا کر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک قدامت پسند گھرانے سے ہے اور آفس کے ماحول میں گھلنا ملنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہمدان ملک اپنے کیبن میں سر جھکائے فائلز چیک کر رہا تھا جب زمر پہلی بار فائل سائن کروانے اندر داخل ہوئی۔ ایکسکیوز می سر، اس کی لرزتی ہوئی آواز پر ہمدان نے سر اٹھایا۔ سامنے سیاہ عبایا اور نقاب میں ملبوس لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستائش نہیں بلکہ الجھن ابھری۔ مس زمر، یہ کارپوریٹ آفس ہے اور یہاں کام بولتا ہے، حلیہ نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی فائلز آپ کے نقاب سے زیادہ شفاف ہوں گی۔ اس کا لہجہ اسپاٹ اور روکھا تھا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ ہمدان کی شخصیت کے سحر میں نہیں آئی تھی بلکہ اس کے روب سے ڈر گئی تھی۔ ہمدان کام کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا اور زمر اپنی پوری محنت سے خود کو ثابت کرنے میں لگ گئی۔ 2 ماہ گزر گئے۔ زمر کی کارکردگی بہترین تھی، مگر وہ ہمدان کے لیے محض ایک نقاب پوش سیکرٹری تھی۔ ایک دوپہر شدید گرمی تھی، آفس کا اے سی خراب تھا اور زمر لنچ کرنے کے لیے کانفرنس روم آ گئی۔ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا اور بلائنڈرز گرے ہوئے تھے۔ گھٹن اور بھوک کی وجہ سے اس نے احتیاط سے دروازہ لاک کیا، یہ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ لاک ہو گیا، اور چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس نے دوپٹہ بھی اتار کر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا اور پانی پینے لگی۔ پسینے سے شرابور اس کا چہرہ گلاب کی طرح دہک رہا تھا اور بکھری ہوئی لٹیں اس کی پریشانی کا پتہ دے رہی تھیں۔ عین اسی لمحے کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور ہمدان فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ مس زمر، وہ ڈیل۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمدان کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ وہ چہرہ تھا جو پچھلے 2 سال سے اس کی نیندوں کا سکون بنا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا وہ خونی منظر جب مخالفین نے اس کی گاڑی پر حملہ کیا تھا۔ وہ سڑک کنارے خون میں لت پت تھا اور ایک کالج کی لڑکی نے اپنی سفید چادر پھاڑ کر اس کے سر پر پٹی باندھی تھی۔ اس وقت ہوا کے جھونکے سے اس لڑکی کا چہرہ بے نقاب ہوا تھا، وہی خوفزدہ آنکھیں، وہی معصومیت۔ وہ لڑکی اسے اسپتال پہنچا کر غائب ہو گئی تھی اور وہ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا تھا۔ آج وہ لڑکی اس کے سامنے اس کے اپنے آفس میں کھڑی تھی۔ زمر نے فوراً دوپٹہ اٹھا کر منہ چھپایا اور کانپتے ہوئے بولی، سر، آپ دستک دے کر آنا چاہیے تھا۔ لیکن ہمدان اسے سن نہیں رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کا پیش خیمہ بن رہی تھی۔ اسے اپنی گمشدہ تعبیر مل چکی تھی۔ مس زمر، کیا آپ کو واقعی یاد نہیں کہ 2 سال پہلے اس سڑک پر کیا ہوا تھا؟ ہمدان نے اپنی کرسی گھماتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لہجے سے وہ روایتی سختی غائب تھی جو اس کی پہچان تھی۔ اس کی جگہ تو ایک عجیب سی ملائمیت اور ممنونیت نے لے لی تھی۔ زمر جو فائلز ٹیبل پر رکھ رہی تھی، یہ سن کر ٹھٹک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ہمدان نے اسے پہچان لیا، لیکن وہ اس حقیقت کا اعتراف کر کے اپنی ملازمت اور گھر کے سکون کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ سر، میں نہیں جانتی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں تو صرف کام کرنے کے لیے یہاں آتی ہوں، ماضی کو ریدنے نہیں۔ اس کی نظریں جھکا کر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور پلٹنے لگی۔ جھوٹ مت بولو زمر۔ ہمدان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جس نے اس کے قدم جکڑ لیا۔ وہ اٹھ کر میز کی دوسری طرف آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اس احسان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے اور تم میرے ہی سامنے تھی۔ زمر نے گھبرا کر قدم پیچھے بڑھائے۔ سر پلیز، اگر کسی نے سن لیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ میرے بابا بہت سخت ہیں، وہ نوکری چھڑوا دیں گے۔
اس کی آنکھوں میں تیرتے خوف نے ہمدان کو خاموش کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکی شیشے کی طرح نازک ہے، ذرا سی ٹھیس اسے کرچی کرچی کر دے گی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یاد رکھنا زمر، میں اپنے محسنوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آفس سے نکلتے ہوئے زمر کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ باہر رکشے کا انتظار کرتے ہوئے روبینہ کی کال آئی۔ یار زمر، تم ابھی تک نہیں پہنچی، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں۔ پھپھو تو تمہارے بارے میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں کر رہی ہیں۔ روبینہ کی بات نے زمر کی رہی صحیح ہمت بھی نچوڑ لی۔ وہ بدحواس سی گھر پہنچی تو لاؤنج میں پھپھو رقیہ قاسم شاہ کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی کہ دیکھ لیں بھائی جان، مغرب کا وقت ہو گیا اور لاڈلی بیٹی کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ سنا ہے اس کا باس جوان ہے اور کنوارا بھی۔ جوان لڑکیاں ایسے ہی تو ہاتھ سے نہیں نکلتی۔ قاسم شاہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جو ہی زمر اندر داخل ہوئی۔ قاسم شاہ کی دھاڑ گونجی، کہاں تھی تم؟ زمر سہم گئی، بابا وہ بس لیٹ ہو گئی تھی، کام زیادہ تھا، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں صفائی دی۔ پھپھو نے طنزیہ ہنسی ہنسی، کام زیادہ تھا یا باتیں؟ اس سے پہلے کہ قاسم شاہ کچھ کہتے زمر نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا مجھ پر یقین رکھیں، میں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میں زمل آپا نہیں ہوں۔ زمل کا نام سنتے ہی قاسم شاہ کا غصہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف رہ گیا۔ رقیہ بیگم دانت پیس کر رہ گئی، ان کا تیر نشانے پر نہیں لگا تھا، مگر وہ جانتی تھیں کہ شک کا بیج تو بویا جا چکا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں ہمدان کا رویہ زمر کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگا، اس کے کام کا بوجھ کم کر دیا اور اکثر اسے گھر تک ڈراپ کرنے کی پیشکش کرتا، جسے زمر ہمیشہ ہی سختی سے رد کر دیتی۔ زمر اپنے دل کی کیفیت سے لڑ رہی تھی۔ ہمدان کی شخصیت، اس کی خاموش محبت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر باپ کا خوف زنجیر بن کر پاؤں میں پڑا ہوا تھا۔ اس کشمکش کا ذکر اس نے اپنی رازدار روبینہ سے کیا تھا۔ یار زمر، تم کتنی بے وقوف ہو، ملک ہمدان جیسا شہزادہ تم پر مہربان ہے اور تم نخرے کر رہی ہو۔ روبینہ نے بظاہر خوشی کا اظہار کیا، مگر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل بھنی جا رہی تھی۔ وہ خود ہمدان کے خواب دیکھتی تھی اور یہ معمولی سی زمر بازی لے گئی تھی۔ نہیں روبی، میں بابا کو دھوکہ نہیں دے سکتی، زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ روبینہ نے شاطرانہ انداز میں اسے تسلی دی، مگر دماغ میں خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ اس نے چپکے سے رقیہ بیگم کا نمبر نکالا اور انہیں میسج کر دیا، اپنی بھتیجی پر نظر رکھیں، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ایک روز ہمدان نے زمر کو انٹرکام پر بلایا۔ میں زمر، آج ایک بہت اہم کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، فائلز لے کر نیچے آ جائیں۔ زمر انکار نہ کر سکی کیونکہ یہ آفیشیل آرڈر تھا۔ وہ ہمدان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو دل کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ ہمدان اس شہر کے ایک پرسکون اور مہنگے ریسٹورانٹ میں لے آیا۔ وہاں کوئی کلائنٹ نہیں تھا۔ سر، کلائنٹ کہاں ہے؟ زمر نے گھبرا کر پوچھا تو ہمدان نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج کا کلائنٹ میں خود ہوں۔ زمر، میں مزید ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ اس نے سنجیدگی سے زمر کی طرف دیکھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ زمر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یہ ناممکن ہے۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ کیوں ناممکن ہے؟ میں سنجیدہ ہوں۔ ہمدان نے میز پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلانا چاہا۔ میرے پاپا کبھی نہیں مانیں گے، وہ امیر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ویسے بھی میری پھپھو۔ زمر کی آواز رند گئی۔ میں سب سنبھال لوں گا زمر، بس تم ہاں کر دو، ہمدان نے نرمی سے کہا، اور جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی جس میں انگوٹھی تھی۔ زمر نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ فاصلے پر موجود ایک پودے کی اوٹ میں رقیہ بیگم بیٹھی سب دیکھ رہی۔ روبینہ نے انہیں پل پل کی خبر دی تھی کہ آج وہ کہاں جا رہے ہیں۔ رقیہ بیگم نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ کیمرے کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ لگ رہا تھا زمر بڑے شوق سے ہمدان کی باتیں سن رہی ہے۔ نہیں سر، مجھے جانے دیں، خدا نہ میرے حال پر رحم کریں، اگر میرے بابا کو پتہ چلا تو وہ مر جائیں گے۔ زمر روتے ہوئے اٹھی۔ ہمدان بھی کھڑا ہو گیا۔ زمر پلیز میری بات تو سنو۔ اس نے زمر کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ زمر نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ اسی کشمکش میں ہمدان کے ہاتھ میں پکڑا پھول زمر کے ہاتھ سے ٹکرایا۔
رقیہ بیگم نے فوراً ویڈیو بنا لی۔ ان کے پاس ثبوت آ چکا تھا، ایسا ثبوت جس میں زمر حمدان کے ساتھ تنہا تھی اور بظاہر پھول لے رہی تھی۔ اب دیکھتے ہوئے قاسم شاہ کیسے اپنی اس پاک دامن بیٹی پر ناز کرتا ہے۔ رقیہ بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زمر وہاں سے بھاگ نکلی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بربادی کا سامان تو تیار ہو چکا۔ زمر جیسے ہی گھر کی دہلیز پار کر کے اندر آئی، اسے فضا میں بارود کی بو محسوس ہوئی۔ وہ اپنے اور حمدان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ابھی تک لرز رہی تھی کہ سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ قاسم شاہ سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ٹیبل پر پھپھو رقیہ کا موبائل پڑا تھا۔ رقیہ بیگم کی آنکھوں میں فتح کا وہ نشہ تھا جو شکار کو تڑپتا دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں آتا ہے۔ آ گئی ہماری پارسا بیٹی، رقیہ بیگم نے زہر خون لہجے میں کہا۔ قاسم شاہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ یہ کیا ہے زمر؟ انہوں نے موبائل اس کی طرف سرکایا۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر چلتی ویڈیو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کچھ دیر پہلے کی ویڈیو تھی جس میں وہ حمدان کے سامنے کھڑی تھی اور حمدان اس کی طرف پھول بڑھا رہا تھا۔ ویڈیو کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ زمر کا انکار، اس کا رونا اور ہاتھ چھڑانا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شرماتے ہوئے پھول قبول کر رہی ہے۔ بابا یہ سچ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ سچ نہیں ہے، زمر چیخی۔ میں نے انکار کیا تھا، میں نے تو… خاموش، قاسم شاہ کی دھاڑ سے گھر کی دیواریں بھی ہل گئیں۔ ایک زوردار تھپڑ زمر کے گال پر پڑا جس سے وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا گری۔ تم نے میری عزت خاک میں ملا دی زمر۔ میں سمجھتا تھا کہ تم زمر جیسی نہیں ہو، مگر خون تو وہی گندا ہے نا۔ دفتر کام کرنے جاتی ہوں یا عاشقی لڑانے؟ قاسم شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ زمر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا یقین کریں، سر مجھے پرپوز کر رہے تھے لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ پھپھو غلط کہہ رہی، رقیہ بیگم فوراً بول پڑی۔ او ہو بھائی جان، دیکھے ذرا، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ ویڈیو جھوٹ نہیں بولتی، یہ آج پھول لے رہی تھی، کل کورٹ میرج کر لے گی، اس سے پہلے کہ یہ بھی بھاگ جائے اور خاندان میں ہماری تھو تھو ہو۔ اس کا فیصلہ کر دیں۔ قاسم شاہ نے نفرت سے زمر کو ٹھوکر ماری۔ آج کے بعد تمہارا اس گھر سے نکلنا بند۔ اور رقیہ تم ٹھیک کہتی تھی، بیٹیوں کو گھر میں بٹھانا ہی غلطی ہے۔ تیاری کرو، پرسوں ہی میں اس کا بوجھ اپنے سر سے اتار دوں گا۔ لیکن بھائی جان اتنی جلدی رشتہ کہاں ملے گا؟ اور اس ویڈیو والی بات اگر باہر نکل گئی تو کوئی شریف گھرانہ تو ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ رقیہ بیگم نے اپنی چال کا آخری پتا پھینکا۔ قاسم شاہ بے بسی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رقیہ بیگم نے آہستہ سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی جان، شمیز تو ہے نا، گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گی، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ آپ بس زمر کا نکاح شمریز سے کر دیں، آپ بس زمر کا نکاح شمیز سے کر دیں، میں اس کے سارے عیب چھپا لوں گی۔ زمر نے دہشت زدہ نظروں سے پھپھو کو دیکھا۔ شمیز؟ وہ شرابی اور جواری شخص نہیں بابا، خدا کے لیے شمیز بھائی نہیں، مجھے مار دیں لیکن اس کے حوالے مت کریں۔ زمر گڑ گڑائی، مگر قاسم شاہ کی عقل پر تو پردہ پڑ چکا تھا۔ انہیں اپنی عزت بچانے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بس فیصلہ ہو چکا، پرسوں زمر کا نکاح شمیز سے ہوگا اور یہ رخصت ہو کر تمہارے پورشن میں چلی جائے گی۔ لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے۔ زمر کو اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے گھنٹوں روتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر اس کا فون بجا۔ اسکرین پر روبینہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ زمر نے جلدی سے فون اٹھایا۔ اسے لگا شاید کوئی امید کی کرن ہے۔ روبی مجھے بچا لو، بابا میرا نکاح شمیز سے کر رہے ہیں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ دوسری طرف روبینہ نے ہمدردی جتائی۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت برا ہوا زمر، شمیز تو بہت برا آدمی ہے۔ ویسے میں نے حمدان سر کو سب بتا دیا ہے۔ زمر چونکی۔ کیا؟ تم نے کیوں بتایا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کال ویٹنگ پر حمدان کا نمبر آ گیا۔ زمر نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی۔ حمدان سر؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ دوسری طرف سے حمدان کی سرد اور پاٹ دار آواز آئی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا زمر کہ تم میرے سوا کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ زمر نے بے بسی سے کہا، سر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بابا نہیں مانیں گے، پلیز آپ دخل نہ دیں ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ حمدان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔
میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا ہوں زمر، لیکن کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم نے اس نکاح کے لیے ہاں کی تو یاد رکھنا میں وہ کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ پرسوں نکاح ہے نا، انتظار کرنا میرا۔ فون بند ہو گیا اور زمر کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حمدان اسے بچانے آ رہا ہے یا مزید برباد کرنے۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی، مگر زمر کے کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی۔ کل اس کا نکاح تھا، شمیس جیسے بد کردار انسان سے ہونے جا رہا تھا، اور اس کا باپ اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے ذبح کرنے کو تیار تھا۔ دروازہ کھلا اور روبینہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، مگر یہ صرف دکھاوا تھا۔ وہ زمر کے پاس بیٹھ کے اس کا کاندھا ہلایا۔ زمر، خدا کے لیے کچھ کرو، تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہو گی اور وہ تمہیں اس درندے کے حوالے کر دیں گے۔ روبینہ نے اس کے کان میں زہر گھولا۔ زمر نے ویران نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں روبی؟ بابا نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ حمدان کی دھمکی نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں۔ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی، میں زمل آپا نہیں بن سکتی۔ روبینہ نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنی اگلی چال چلنے کے لیے زمر کا اعتماد درکار تھا۔ میری بات سنو، میں نے روبینہ کی بہن اسمارا سے بات کی ہے۔ اس کا سیلون رائل مال میں ہے۔ پپو مان گئی ہیں کہ تمہیں وہاں تیار ہونے بھیجیں کیونکہ گھر میں بہت شور ہے۔ وہاں حمدان بھی آئے گا۔ زمر تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ کیا؟ نہیں، میں حمدان سے نہیں ملنا چاہتی۔ روبینہ نے فوراً پینترا بدلا۔ پاگل مت بنو زمر، حمدان تمہیں بھگانے نہیں آ رہا، وہ صرف آخری بار بات کرنا چاہتا ہے۔ شاید وہ کوئی ایسا راستہ نکال لے جس سے تمہاری بدنامی بھی نہ ہو اور یہ شادی بھی رک جائے۔ وہ بہت طاقتور آدمی ہے زمر، اس کے پاس ضرور کوئی پلان ہوگا۔ بس تم سیلون چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زمر کے ڈوبتے دل کو تنکے کا سہارا نظر آیا۔ شاید حمدان واقعی کچھ کر سکے، شاید وہ بابا کو منا لے۔ اسی امید پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ روبینہ نے فوراً اپنے پرس سے ایک سادہ کاغذ اور پین نکالا۔ اچھا سنو، اسمارا کے سیلون میں بکنگ کے لیے تمہارے دستخط چاہیے ہوں گے۔ وہ VIP اپائنٹمنٹ ہے، شناختی کارڈ کی کاپی میں نے دے دی ہے، بس یہاں سائن کر دو۔ زمر کا دماغ اتنا معاف ہو چکا تھا کہ اس نے بغیر پڑھے بغیر سوچے اس کورے کاغذ پر سائن کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہی ہے۔ روبینہ نے وہ کاغذ احتیاط سے فولڈ کر کے پرس میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک لہرائی۔ بس تم تیار رہنا، ظہر کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گی۔ دوسری طرف حمدان اپنے آفس میں شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا شہر کا نظارہ کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ اس کا فون بجا۔ کام ہو گیا سر؟ دوسری طرف روبینہ کی آواز تھی۔ میں اسے لے کر مال آ رہی ہوں۔ حمدان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ روبینہ، یاد رہے زمر کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میرا مقصد صرف یہ نکاح روکنا ہے، اسے اغوا کرنا نہیں۔ جیسے ہی تم اسے مال میں لاؤ گی میں وہاں ایسا ہنگامہ کھڑا کر دوں گا کہ نکاح کا وقت ٹل جائے گا اور قاسم شاہ کو مجبوراً شادی ملتوی کرنی پڑے گی۔ مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے۔ حمدان کا پلان بہت سادہ مگر خطرناک تھا۔ وہ مال میں فائر الارم یا کوئی ہنگامی صورتحال پیدا کر کے زمر کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ وہ قاسم شاہ کے سامنے جا کر زمر کا ہاتھ مانگ سکے اور شمیس کی حقیقت کھول سکے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ روبینہ اور پپو کا پلان اس کے پلان سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ روبینہ نے فون بند کیا اور مسکرائی۔ ہنگامہ تو ہوگا حمدان ملک، مگر ویسا نہیں جیسا تم چاہتے ہو، بلکہ ویسا جیسا رقیہ بیگم چاہتی ہیں۔ ظہر کے بعد زمر گھر سے نکلنے لگی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل گھر کی سائڈ ٹیبل پر بھول آئی تھی، یا شاید روبینہ نے باتوں باتوں میں اس کا دھیان بٹا دیا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت پھپھو رقیہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جا رہی ہو؟ جاؤ جاؤ، خوب تیار ہو کر آنا، آخر شمیس کی دلہن بننا ہے۔ زمر کو ان کے لہجے کی کاٹ سمجھ نہ آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روبینہ نے چپکے سے وہ کاغذ جس پر اب زمر کی تحریر میں گھر چھوڑنے کا خط ٹائپ کروا لیا تھا زمر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ دونوں رائل مال پہنچی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا مال تھا اور اتفاق سے یہ ملک حمدان کی ملکیت تھا، مگر زمر اس بات سے انجان تھی۔ روبینہ اسے سیدھا ٹاپ فلور پر لے گئی جہاں اسمارا کا سیلون تھا، لیکن وہاں عجیب سی ویرانی تھی۔ اسمارا کہاں ہے؟ زمر نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ وہ بس آ رہی ہے، تو منہ دھو کر فریش ہو جاؤ۔ روبینہ اسے راہداری کے آخر میں بنے واش روم کی طرف لے گئی۔
زمر جیسی واش روم کے اندر داخل ہوئی اور نل کھولا، باہر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور تولیہ لینے کے لیے مڑی۔ روبی، تولیہ، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل گھمایا تو وہ جام تھا۔ دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ روبینہ، یہ کیا مذاق ہے؟ دروازہ کھولو۔ زمر نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر سے روبینہ کی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی، مگر اس ہنسی میں دوستی نہیں، خالص دشمنی تھی۔ سوری زمر، لیکن ہمدان سر کا یہی حکم تھا، وہ چاہتے ہیں تم یہاں رہو۔ اب آرام سے اپنی قسمت کا فیصلہ ہونے کا انتظار کرو۔ روبینہ کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ زمر پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹنے لگی۔ نہیں، ہمدان ایسا نہیں کر سکتا۔ روبینہ، دروازہ کھولو۔ ٹھیک اسی وقت پورے مال میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ ہمدان نے سیکورٹی انچارج کو آرڈر دیا کہ بم کی اطلاع پھیلا کر مال خالی کروا لیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ بھگدڑ مچے اور وہ زمر کو ہجوم سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور قاسم شاہ کو پیغام دے کہ زمر اس کے پاس ہے۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئیں۔ لوگوں کو تیزی سے نکالا جانے لگا۔ ہمدان کنٹرول روم میں کھڑا کیمروں کی سکرین دیکھ رہا تھا۔ سر، مال تقریباً خالی ہو چکا ہے، سیکورٹی ہیڈ نے رپورٹ دی۔ ہمدان کی نظریں اسمارا کے سیلون کے باہر والے کیمرے پر تھیں۔ اسے امید تھی کہ زمر وہاں سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ زمر کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے خود کلامی کی۔ اسے روبینہ پر غصہ آنے لگا۔ اس نے روبینہ کو کال ملائی۔ کہاں ہو تم؟ زمر کہاں ہے؟ روبینہ نے گھبراہٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، سر، بھگدڑ مچ گئی تھی، میرا ہاتھ چھوٹ گیا، وہ شاید ہجوم کے ساتھ باہر نکل گئی ہے، میں اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہمدان کا دل ڈوب گیا۔ پولیس نے مال کو چاروں طرف سے سیل کر دیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سرچ آپریشن شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ گراؤنڈ فلور پر پارکنگ ایریا میں مصروف ہو گئے۔ ٹاپ فلور کے اس ویران واش روم کی طرف کوئی نہیں گیا، کیونکہ وہاں آؤٹ آف آرڈر کا بورڈ روبینہ پہلے ہی لگا چکی تھی۔ اندر زمر اندھیرے میں قید تھی۔ بجلی بند کر دی گئی۔ گھٹن اور حبس بڑھتا گیا۔ وہ چیخ چیخ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ بابا، ہمدان، کوئی تو میری مدد کرے۔ اس کی آواز بلند دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمدان اس کے ساتھ اتنا بھیانک کھیل کھیل سکتا ہے۔ کیا یہ تھی اس کی محبت؟ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا، اور اب اسی خوف کی قبر میں زندہ درگور تھی۔ وقت ریت کی طرح پھسل رہا تھا اور نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ گھر میں اس کا ناممکن خط مل چکا ہے اور اس کی عزت کا جنازہ اٹھ چکا۔ رات گہری ہو چکی، مال بالکل سنسان تھا۔ ہمدان باہر گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کا پورا پلان الٹ ہو چکا تھا۔ زمر نہ گھر پہنچی تھی، نہ اس کے پاس آئی تھی۔ کہاں گئی تھی وہ؟ اس کا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ کیا وہ واقعی بھاگ گئی؟ یا روبینہ نے کوئی کھیل کھیلا؟ اس نے دوبارہ روبینہ کو فون ملایا، مگر نمبر بند تھا۔ دوسری طرف قاسم شاہ کے گھر میں صف ماتم بچ چکی تھی۔ مہمان جا چکے تھے۔ شمیز غصے میں گالیاں بک رہا تھا، اور رقیہ بیگم مگرمچھ کے آنسو رو رہی تھیں۔ قاسم شاہ کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جس پر زمر کے دستخط تھے اور لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، مجھے مت ڈھونڈے۔ یہ تحریر روبینہ نے کمپیوٹر سے پرنٹ کی تھی، مگر دستخط اصلی تھے۔ قاسم شاہ کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے بچی کچی محبت بھی راکھ ہو چکی تھی۔ میرے لیے وہ مر گئی۔ آج سے میرا اس نام کی کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو زمر کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی بے ہوش پڑی تھی۔ باہر صفائی والے کی آہٹ ہوئی تھی۔ جب صفائی والے نے دروازہ کھولا تو زمر جس کی حالت میں باہر نکلی وہ ایک جیتی جاگتی لاش تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر جب وہ گھر پہنچی اور باپ نے اسے دھکے دے کر نکالا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ اب اس کے پاس صرف ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ سیدھا اس شخص کی طرف جاتا تھا جسے وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ ملک ہمدان، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، نفرت۔ زمر کی چیخ ہمدان کے کشادہ آفس میں گونجے، اور پھر اس کی آواز سسکیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ وہ ہمدان کے قدموں میں فرش پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بکھر چکی تھی۔ ہمدان جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھا، اس کے گرتے ہی جیسے ہوش میں آیا۔ وہ فوراً نیچے جھکا۔ زمر، اس نے اس کا کاندھا ہلایا۔ زمر کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہمدان کی نظر جب اس کے پیروں پر پڑی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔
اس کے ننگے پیر زخمی تھے، ایڑیاں پھٹ چکی تھیں اور اس سے خون رس کر قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود خراشیں اور سوجی ہوئی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ کس کرب سے گزری ہے۔ ہمدان کو اپنی ہی بنائی ہوئی تمام تدبیریں اپنے گلے کا پھندا محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے فوراً انٹرکام پر ہاتھ مارا، سیکیورٹی گاڑی نکالو فوراً۔ لیکن پھر اسے خیال ہے کہ اگر وہ زمر کو اس حالت میں اسپتال لے گیا تو میڈیا اور پولیس کے ہنگامے میں اس کی رہی سہی عزت بھی خاک ہو جائے گی۔ اس نے انٹرکام بند کر دیا، اس نے اپنا کوٹ اتارا اور زمر کے اوپر ڈالا، پھر اسے احتیاط سے بازوں میں اٹھایا۔ زمر نے نیم و آنکھوں سے اسے دھندلا دھندلا دیکھا اور مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم میں جان نہیں تھی۔ ہمدان اسے پچھلے دروازے سے نکال کر اپنی پرائیویٹ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آج اسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اس لڑکی کو بچانا تھا جسے اس نے بچانے کے چکر میں برباد کر دیا تھا۔ زمر کی آنکھ کھلی تو وہ ایک انجان کمرے میں نرم بستر پر تھی، سر میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، یہ شاہ پیلس کا کمرہ نہیں تھا۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی پینٹنگ لگی تھی اور سائڈ ٹیبل پر دوائیں رکھی تھیں۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ دروازے سے ہمدان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ زمر کرنٹ کھا کر اٹھی اور پیچھے ہو کر بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ میں کہاں ہوں؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ مجھے جانے دو، وہ چیخی۔ ہمدان نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہاں جاؤ گی زمر؟ شاہ پیلس کے دروازے تم پر بند ہو چکے ہیں، تمہارے باپ نے تمہیں مردہ سمجھ کر دل سے ہی نکال دیا۔ ہمدان کے لہجے میں تلخی نہیں، ایک دردناک سچائی تھی۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ تمہاری وجہ سے۔ تم نے مجھے وہاں قید کروایا، تم نے میری زندگی تباہ کی۔ ہمدان نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا زمر، میرا مقصد صرف نکاح کو روکنا تھا۔ میں نے روبینہ کو ہدایت دی تھی کہ جیسے ہی الارم بجے وہ تمہیں لے کر باہر آئے، لیکن وہ اکیلی باہر آئی اور مجھے بتایا کہ تم ہجوم میں گم ہو گئی ہو۔ جھوٹ، سب کچھ جھوٹ۔ زمر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ روبینہ میری دوست ہے، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ تم نے اسے ورغلایا ہوگا، تم شیطان ہو ہمدان ملک۔ ہمدان کو صبر جواب دے گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے موبائل سے ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کی جو اس نے روبینہ کی کال کی ریکارڈ کی تھی۔ سر کام ہو گیا ہے، واش روم میں بند ہے، اب ساری رات وہیں رہے گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میں نکل رہی ہوں، آپ سنبھال لینا۔ زمر کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ یہ روبینہ کی آواز تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ہمدان نے فون بند کیا۔ یہ ہے تمہاری دوست کی حقیقت، وہ میری نہیں، تمہاری پھپھو کا مورا تھی۔ وہ دونوں چاہتی تھی کہ تم رات گھر نہ پہنچو تاکہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھے، تمہارا باپ تمہیں گھر سے نکال دے۔ میں نے صرف مال خالی کروانے کا کہا تھا، قید کرنے کا نہیں۔ میں تمہیں وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا تاکہ قاسم شاہ کے سامنے شمیس کی حقیقت کھول سکوں، لیکن بازی پلٹ گئی۔ زمر کو لگا جیسے چھت اس پر آن گری، اپنوں کے داغے نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ تو کیا یہ صلہ شرافت کا؟ زمر ہذیانی انداز میں ہنسی، ایسی ہنسی جو رونے سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ قالین پر بکھرے اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ میں نے کبھی باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کی، کبھی گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے قدم نہیں ڈگمگائے۔ روبینہ پر اپنی بہن سے زیادہ بھروسہ کیا، پھر کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ روبینہ نے مجھے بیچا، پپو نے میری قیمت لگائی، اور بابا انہوں نے بنا تحقیق کے سودا کر لیا۔ اس کی آواز میں شکوہ نہیں، ایک ماتم تھا۔ ہمدان نے اسے یوں ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کچھ کرچی کرچی ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اب صرف نکاح روکنے کی نہیں بلکہ ایک لڑکی کا کھویا ہوا مان بحال کرنے کی ہے۔ اس نے پانی کا گلاس میز پر پٹخا، جس کی آواز سے کمرے کا سکوت ٹوٹا۔ تمہارا جرم شرافت نہیں، تمہاری ضرورت سے زیادہ خاموشی تھی زمر۔ یہ بھیڑیوں کا سماج ہے، یہاں شرافت کا سرٹیفکیٹ تب تک نہیں ملتا جب تک طاقت کی مہر نہ لگی ہو۔ تمہارے بابا کو تمہاری پاکیزگی پر شک نہیں تھا، انہیں اپنی انا کے ٹوٹنے کا ڈر تھا، جسے رقیہ بیگم نے نشانہ بنایا۔ مگر اب بہت ہو گیا، اب تم صفائیاں نہیں دو گی، اب تم سوال کرو گی اور جواب وہ دیں گے۔ میں تمہیں وہ طاقت دوں گا جو تمہارے باپ کی جھوٹی انا کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ اب کیا ہوگا؟ زمر نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ بابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔
میں سڑک پر آ گئی ہوں۔ ہمدان اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم اکیلی نہیں ہو زمر، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے دشمن کی چال کو سمجھنے میں دیر کر دی، لیکن اب میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تمہیں یہیں رہنا ہوگا میرے پاس، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ زمر نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں تم پر اعتبار نہیں کرتی، تمہارے پاس رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ہمدان نے گہرا سانس لیا، وہ جانتا تھا کہ اس کا غصہ بجا ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ پر اعتبار مت کرو، لیکن باہر مت جاؤ، باہر شمیز اور پپو تمہاری طاق میں ہوں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے کچھ وقت دو، مجھے ایک بہت اہم گواہ کو لانا ہے، وہ گواہ جو قاسم شاہ کی آنکھوں سے پٹی اتار دے گا۔ ہمدان کے ذہن میں اپنی پھپھو حمیدہ بیگم کا خیال تھا، جس وقت شہر کے دوسرے کونے میں اولڈ ایج ہوم کے ایک وارڈ میں زیر علاج تھی۔ اس نے ابھی تک زمر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ گواہ کوئی اور نہیں، زمر کی اپنی ماں ہے۔ زمر نے خاموشی اختیار کر لی، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمدان کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر لاؤنج میں اس کا وفادار ملازم کھڑا تھا۔ رحیم بابا، ان کا خیال رکھنا، یہ اس گھر کی مالکن ہے، کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر اندر نہ جائے، ہمدان نے حکم دیا۔ رحیم بابا نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیا۔ ہمدان تیزی سے باہر نکلا۔ اس کی منزل وہ جگہ تھی جہاں 20 سال کے راز دفن تھے۔ اسے حمیدہ بیگم کو لانا تھا، چاہے اس کے لیے اسے ان کی یادداشت واپس لانے کے لیے ڈاکٹروں کی فوج ہی کیوں نہ کھڑی کرنی پڑے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ رقیہ بیگم، تم نے میری محبت کو مہرا بنا کر بہت بڑی غلطی کی، اب تم دیکھو کہ ہمدان ملک کس طرح بازی پلٹتا ہے۔ گاڑی کے ٹائروں نے چیخ ماری اور وہ دھول اڑاتا ہوا نکل گیا۔ فارم ہاؤس کے بند کمرے میں زمر کھڑکی سے باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی، بالکل اپنی قسمت کی طرح، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سورج غروب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک نئی صبح کی نوید لے کر آ رہا ہے جو اس کی زندگی کے سب سے بڑے سرپرائز کا باعث بنے گی۔ فارم ہاؤس کے بند کمرے میں زمر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دیواریں پھاند کر بھاگ جائے، مگر باہر ہمدان کے پہرے دار موجود تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ہمدان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ویل چیئر پر ایک ضعیف خاتون تھی جن کا چہرہ نقاہت زدہ مگر آنکھوں میں عجیب سی تڑپ تھی۔ زمر ٹھٹک کر رکی۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ہمدان کو دیکھا۔ ہمدان نے ویل چیئر آگے بڑھائی اور زمر کے قریب لا کر روک دی۔ یہ وہ گواہ ہیں زمر جنہیں تم 20 سال سے مردہ یا بد کردار سمجھ رہی ہو۔ ہمدان کا لہجہ بھاری تھا۔ زمر نے بوڑھی خاتون کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کون؟ زمر کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ خاتون نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ میری بچی، میری زمر۔ ان کی آواز میں ایسا درد تھا کہ زمر کا دل دہل گیا۔ یہ تمہاری ماں ہے حمیدہ بیگم، ہمدان نے بم پھوڑا۔ زمر کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ جھوٹ، میری ماں بھاگ گئی تھی، وہ بد کردار تھی، بابا کہتے ہیں۔ زمر پیچھے ہٹی، وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں میری بچی، میں بھاگی نہیں، مجھے بیچا گیا تھا، حمیدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ زمر ساکت ہو گئی۔ ہمدان نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ سنو زمر، آج تمہیں سب سننا ہوگا۔ حمیدہ بیگم نے اپنی لرزتی آواز میں ماضی کی گرہیں کھولنا شروع کی۔ تمہاری پھپھو رقیہ وہ عورت نہیں، ناگن ہے۔ جب تم پیدا ہوئی تو وہ تمہارے بابا کو میرے خلاف بھرتی رہی۔ ایک دن اس نے مجھے شاپنگ کے بہانے ساتھ لیا اور شہر کے ایک بدنام زمانہ علاقے میں لے گئی۔ وہاں سے مجھے ایک کوٹھے والی کے حوالے کیا اور خود گاڑی لے کر بھاگ گئی۔ میں نے مزاحمت کی، میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، میں چھت سے گری اور میرا سر بری طرح زخمی ہوا۔ حمیدہ بیگم کا سانس پھول رہا تھا۔ ہمدان نے پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ پھر کیا ہوا؟ زمر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر میں مہینوں کوما میں رہی۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ میری یادداشت جا چکی تھی۔ 2 سال پہلے جب مجھے دھندلا دھندلا یاد آنے لگا تو میں نے اسپتال کے عملے کے ذریعے رقیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔
رقیہ اسپتال آئی لیکن اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری دونوں بیٹیاں تم اور زمل ہیضے کی وبا سے مر چکی ہیں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ مجھے یقین دلا دیا گیا کہ میرا اب کوئی نہیں ہے۔ رقیہ نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے قاسم شاہ سے رابطہ کیا تو وہ مجھے جان سے ہی مار دے گی۔ میں ٹوٹی ہوئی عورت تھی، اولڈ ہوم میں بڑی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تو بھلا ہو ہمدان کا جو اپنی ایک چیریٹی ایونٹ میں وہاں آیا اور مجھے پہچان لیا۔ زمل دھاڑے مار کر رو پڑی اور ماں کے گلے لگ گئی۔ ماں، ہم زندہ تھے ماں، ہم روز آپ کی راہ دیکھتے تھے۔ ہمدان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ جب جذبات کا طوفان کچھ تھما تو ہمدان نے زمر کی طرف دیکھا، اور زمر، ایک اور سچ بھی ہے، حمیدہ بیگم نے صرف تمہاری ماں نہیں، یہ میرے بابا کی سگی بہن ہے، یہ میری پھپھو ہیں۔ زمر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ تو ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، رقیہ بیگم نے یہ بات بھی چھپائی تھی۔ میرے بابا اپنی بہن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا سے چلے گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ حمیدہ مر چکی ہے، یعنی ہم کزنس ہیں۔ زمر، تم غیر نہیں ہو، تم میری اپنی ہو۔ زمر کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ جسے غیر سمجھ رہی تھی اس کا محرم اس کا کزن تھا۔ رقیہ پھپھو نے ہم سب کی زندگیاں برباد کر دیں صرف دولت کے لیے۔ زمر کی آواز میں اب دکھ کی جگہ نفرت نے لے لی۔ ہمدان نے جیب سے ایک USB نکالی۔ صرف یہی نہیں، میرے پاس اور بھی ثبوت ہیں۔ روبینہ کو میرے آدمیوں نے پکڑ لیا ہے۔ اس نے پولیس کے ڈر سے سب اگل دیا۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ خط جعلی تھا اور مال میں تمہیں قید کرنے کا منصوبہ رقیہ بیگم کا تھا۔ زمر کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کے چہرے پر اب وہ کمزوری نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے انہیں بتانا ہے کہ ان کی بہن نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہمدان نے سر ہلایا۔ ہم جائیں گے زمر، اور ضرور جائیں گے، لیکن ایسے نہیں، پوری تیاری کے ساتھ۔ کل صبح ہم شاہ پیلس جائیں گے۔ قاسم شاہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگنے والا تھا، لیکن ہمدان، کیا بابا یقین کریں گے؟ رقیہ پھپھو بہت چالاک ہیں، وہ پھر کوئی کہانی بنا لیں گی۔ زمر کو خدشہ تھا۔ ہمدان کی آنکھوں میں سرد مورے تھے۔ اس بار نہیں زمر، اس بار گواہ اور ثبوت بولیں گے۔ میں نے میڈیکل رپورٹس، روبینہ کا اعترافی بیان اور اسپتال کا ریکارڈ سب اکٹھا کر لیا ہے۔ سب سے بڑا ثبوت تو تمہاری ماں خود ہے۔ جب قاسم شاہ اپنی مردہ بیوی کو زندہ دیکھیں گے تو رقیہ کا ہر جھوٹ ریت کی دیوار کی طرح گر جائے گا۔ حمیدہ بیگم نے بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ میں تیار ہوں بیٹا، مجھے اپنی بیٹیوں کا حق چھیننا ہے۔ اس عورت نے میرا گھر اجاڑا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ہمدان نے گھڑی دیکھی۔ آرام کرو، صبح کا سورج رقیہ بیگم اور شمیس کے زوال کا سورج ہوگا۔ زمر نے ہمدان کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی نظروں میں ہمدان کے لیے نفرت کے بجائے ایک اپنائیت اور بھروسہ تھا۔ وہ تنہا نہیں تھی، اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ جنگ کا میدان سج چکا تھا اور آخری مارکا کل شاہ پیلس میں ہونا تھا۔ شاہ پیلس کے مرکزی دروازے پر ہونے والے شور نے لاؤنج میں بیٹھے قاسم شاہ اور رقیہ بیگم کو چونکا دیا۔ رقیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری آئی۔ لگتا ہے وہ بے حیا پھر تماشا کرنے آئی ہے۔ میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ زہر اگلتی ہوئی اٹھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر سامنے سے آنے والے 3 افراد پر پڑی تو ان کے قدموں تلے سے قالین سرک گیا۔ ہمدان، زمر اور ویل چیئر پر بیٹھی حمیدہ بیگم، وہ حمیدہ جسے وہ 20 سال پہلے دفن کر چکی تھی۔ قاسم شاہ اخبار پھینک کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں حمیدہ بیگم کے جھریوں بھرے چہرے پر جم گئیں۔ یہ کون ہے؟ ان کی آواز کسی گہرے کنویں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہمدان نے ویل چیئر کو بالکل قاسم شاہ کے سامنے روکا۔ پہچانے شاہ صاحب؟ یہ وہی ہیں جنہیں آپ کی بہن نے بھگوڑا قرار دے کر آپ کی زندگی سے نکال دیا تھا۔ یہ آپ کی بیوی اور میری سگی پھپھو حمیدہ بیگم ہے۔ جھوٹ، سب بکواس ہے۔ رقیہ بیگم چیخ پڑیں۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بھائی جان، یہ ہمدان کی کوئی چال ہے۔ یہ کوئی بہروپی عورت اٹھا لایا ہے تاکہ ہماری جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ مت سنیں ان کی۔ قاسم شاہ نے ہمدان کی طرف دیکھا۔ ہمدان نے بغیر کچھ کہے ایک فائل اور ٹیبلٹ میز پر پٹخ دیا۔ یہ رہی روبینہ کی اعترافی ویڈیو، جس میں وہ بتا رہی ہے کہ کس طرح پھپھو نے زمر کو مال میں قید کروایا اور خط رکھوایا۔ اور یہ DNA رپورٹس ہیں اور اسپتال کا وہ 20 سال پرانا داخلہ فارم جس پر رقیہ بیگم کے دستخط ہیں۔
جب وہ انہیں کوما کی حالت میں چھوڑ کر بھاگی تھی۔ ویڈیو چلتے ہی رقیہ بیگم کی رہی سہی ہمت بھی دم توڑ گئی۔ قاسم شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ رقیہ کی طرف بڑھے۔ رقیہ، ان کی دھاڑ سے فانوس لرز گئے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھاگ گئی، تم نے میری بچیوں کو یتیم کیا، تم نے مجھے قاتل بنا دیا اپنی ہی خوشیوں کا۔ میں کیا کرتی بھائی جان؟ رقیہ بیگم گھٹنوں کے بل گر گئی۔ آپ سارا پیسہ، ساری توجہ اس پر لٹا رہے تھے، میرا حق مار رہے تھے، میں مجبور تھی۔ چپ! قاسم شاہ نے انہیں ٹھوکر ماری۔ تمہارا حق؟ میں نے تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھایا اور تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، اپنا حصہ لو اور دفع ہو جاؤ۔ خبردار جو کبھی مڑ کر دیکھا۔ شمیس جو بھی نشے میں دھت کمرے سے نکلا تھا، صورتحال دیکھ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ ہمدان کے گارڈز نے اسے دبوچ لیا۔ اسے پولیس کے حوالے کرو، مال میں بم کی افواہ پھیلانے اور اغوا کرنے کی کوشش کے جرم میں۔ ہمدان نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ رقیہ بیگم بیٹے کے بچانے کے لیے چیخیں مارتی رہی، مگر قاسم شاہ نے منہ پھیر لیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے حمیدہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دو حمیدہ، میں مجرم ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ حمیدہ بیگم نے لرزتے ہاتھ شوہر کے سر پر رکھے۔ زمر اور ہمدان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، فتح حق کی ہوئی تھی۔ 3 سال اس سب کو گزر چکے تھے۔ سڑک کنارے بنی فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی عورت میلے کچلے کپڑوں میں بیٹھی آنے جانے والوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ اس کا بیٹا شمیس جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا، سارا پیسہ جوئے اور شراب میں اڑا کر اسے سڑک پر ہی چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ وہ عورت تھی رقیہ بیگم۔ بارش شروع ہوئی تو اٹھے ٹرنے لگی۔ اچانک ایک گاڑی ان کے قریب رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر بیٹھے قاسم شاہ نے اسے بھکارن کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت ابھری، مگر پھر ساتھ بیٹھی حمیدہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ معاف کر دیں قاسم، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے کیے کی سزا پا چکی ہے۔ قاسم شاہ نے بیوی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر نور اور سکون تھا۔ پچھلی سیٹ پر زمر اور ہمدان اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زمر کی بڑی بہن زمل کا شوہر تھا۔ خاندان مکمل ہو چکا تھا۔ قاسم شاہ گاڑی سے اترے۔ رقیہ بیگم نے بھائی کو دیکھا تو شرم سے نظریں جھکا لیں۔ وہ گالی اور دھتکار کی منتظر تھی، مگر قاسم شاہ نے اپنی چادر ان کے کاندھوں پر ڈال دی۔ چلو گھر چلو رقیہ، خون گندا ہو سکتا ہے، پانی نہیں ہو سکتا۔ حمیدہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو رقیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ معافی ان کے لیے موت سے زیادہ بھاری تھی۔ شاہ پیلس کا دروازہ آج کھلا تھا، لیکن اس بار اس میں حبس نہیں، رحمت کی ہوا چل رہی تھی۔ زمر نے ہمدان کا ہاتھ تھاما۔ دروازہ کھل گیا۔ ہمدان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور اب کبھی بند نہیں ہوگا۔